حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، نیا سال 21 مارچ سے۔ تو اس کے بعد جولیس سیزر، یہ بہت بڑا رومن بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کیا۔ تو وہ 10 مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر، اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے۔ تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری، جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا 2 مہینوں کا اضافہ کیا، جنوری اور فروری۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں، اندازہ ہے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا 17 ہجری میں کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، احکام آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بھائی کداں شروع کرنا ہے تو کداں ختم کرنا ہے، تو ارخ لنا، کوئی ہمارے لیے تاریخ کا نظام بناؤ، کیلنڈر، آج کی زبان میں کیلنڈر بناؤ۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو بعض کی رائے تھی کہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن 12 ربیع الاول سے بنایا جائے، بعض نے کہا فتح بدر سے بنایا جائے 17 رمضان، بعض نے کہا کہ فتح مکہ سے بنایا جائے کہ اس میں اسلام کو شہرت، اسلام کو حکومت ملی مضبوط پائیدار، تو فتح مکہ سے بنایا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت سے بنایا جائے، ہجری سے بنایا جائے، کیونکہ اسلام کو جو حکومت ملی، عروج ملا، وہ میرے نبی کی ہجرت سے ملا۔ اب ہجرت دیکھنے میں تو کوئی عظیم الشان معرکہ نہیں، بدر کی طرح، خیبر کی طرح، فتح مکہ کی طرح۔ ہمارے نبی قریش مکہ سے جان بچا کر پہلے غار میں چھپے ہیں، وہاں 3 راتیں اور 2 دن گزارے ہیں، اور پھر 1 ربیع الاول کو 27 کی رات، جمعہ رات تھا، جمعے کی رات تھی، آپ اس غار میں داخل ہوئے، پھر جمعہ ہفتہ وہاں گزارا، اور 1 ربیع الاول کو آپ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست تھے عبداللہ بن اریقط، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو رہبر بنا کر ایک انجان راستے سے مدینہ کا آپ نے سفر شروع کیا، وہاں سے اسلام کا
جھنڈا بلند ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ دیکھنے میں یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ دشمن سے بچ کر جا رہے ہیں، کوئی فتح نہیں ہے، لیکن ساری فتوحات اسی ہجرت میں تھیں۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم اپنے کیلنڈر کو ہجری سے شروع کریں گے۔ تو آج 1445 ہجری چل رہی ہے۔ ہمارے نبی کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، آپ کو انتقال کیے 1435 سال ہو چکے ہیں، اور ہجرت کو 1445 سال ہو چکے ہیں۔ 29 کا چاند ہو تو اتوار کو یکم محرم ہو جائے گی، ورنہ پیر کو ہو جائے گی تو 1446 ہجری شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا کہاں سے شروع کی جائے۔ اب ایک ابتدا پیچھے سے آ رہی تھی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اب ہم اپنے سال کی ابتدا کہاں سے شروع کریں؟ پھر اس میں کئی رائے آئیں، اسی یوم پیدائش سے، یوم وفات سے، فتح مکہ سے، غزوہ بدر سے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ محرم سے شروع کیا جائے، کہ محرم میں محرم سے پہلے 2 مہینے ذوالقعدہ ذوالحج میں سارے عرب کا حاجی آتا ہے مکہ میں، اور ان کو واپس جاتے جاتے یکم محرم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے جب گھروں کو جائیں تو نیا سال لے کر جائیں۔ تو یہ رائے بھی حضرت عمر نے پسند فرمائی، اور یکم محرم سے ہمارے سال کی ابتدا ہوئی۔ ہمیں اللہ نے چاند کے نظام سے کیلنڈر دیا، باقی دنیا کو سورج کے نظام سے کیلنڈر دیا ہے۔ مجھے خیال آتا تھا کہ سانوں بھی اللہ اے سورج والا دے دیندا تے اے جڑی مصیبت پمدی ہے چن ویکھن والی روز ہلال کمیٹی اتھے پٹھانا نو ہیک دیں پہلے نظر آ جاندا ہے، سانوں ہیک دیں بعد نظر آندا ہے۔ اتھے عید پہلے ہوندی پئی ہے، اتھے روزہ ہوندا ہے، تو رولا ہی مک جاندا۔ یہ مجھے ایسے خیال آتا تھا، لیکن پھر یہ مجھے امام شافعی کا فرمان ہے، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذیذ العیش فی النصب۔ سفر کرو، سفر میں بڑا علم چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو بات میرے دماغ میں تھی کہ سورج کا کیلنڈر ہوتا، چاند کا نہ ہوتا، یہ جا کے مجھے ناروے میں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، سورج کا کیوں نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کا نبی ہوں۔